بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید والضحى سجا ما ودعك ربك وما قلى آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم بندہ پروردگار محمد احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن جمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع کمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد اسلام اطاعت خلفائے راشدین ایمان و آل محمد برا شان والا نامدہ لے کے بخت اپنے نسوار دارو چھٹ جان کے مشکلہ غم سارے دم دم نلوید پکار دارو کوئی یاد کرے تو کوئی یاد کر دے بن کے سون نبی مختار دارو فتح چمیں گی قدم منظور تیرے جد پاک محمد تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سارے ذرا محبت نہ پڑھئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سارے ذرا محبت نہ پڑھنا الصلاۃ والسلام علیک یا وعلا والدیک والک واصحابک یا سیدی یا والمرسلین معزز سامعین و ناظرین اللہ تعالیٰ کا لاکھ دفعہ احسان اور شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ اس بات پر اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور اس کا احسان بلائے احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے دین میں، اپنے پیارے اسلام میں ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائی، اور دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دم آخر تک اسلام پر کاربند رکھے۔ حضرات ذی وقار، ربیع الاول شریف کا مہینہ کچھ دوری پر ہے، تو یقیناً اس مہینے میں جس پاک ہستی کا یوم ولادت ہے،
یہ بزم کائنات کی ساری خوبصورتی اسی کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے یہ خوبصورت آسمان اسی کے لیے تخلیق کیے، یہ زمین بھی اللہ نے اسی کی محبت کے لیے بنائی۔ تو ہم ساری کائنات سے بھر کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ جس کے ساتھ محبت کی جائے اس کی باتوں پر بھی عمل کیا جائے، اس کی سیرت کو اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، میں آپ کے جمیع خصائص میں سے ایک اور یا دو خصلتیں صرف آج آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس پر زندگی بھر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم آپ کی زندگی کا ہر گوشہ ہر مسلمان کے لیے راہ ہدایت ہے۔ آپ کی صبح و شام، دوپہر دن، زندگی کی ہر ایک ایک لمحہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر ہم نے آپ کی زندگی کو نہ دیکھا، آپ کے طریقہ اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی میں نافذ نہ کیا، تو فقط ہم پھر دعوے کرنے والے لوگ ہیں۔ اور یاد رکھیں، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کی اتباع بھی وہ کرتا ہے، اس کی باتوں کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے۔ اور سب سے پہلی بات جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، وہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا خوبصورت ایک نمول اور خوبصورت خصائص وہ یہ تھے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے ساتھ محبت کی، ان لوگوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جن کو زمانے والے یتیم کہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو اپنا قرار دیا۔ اور دوسرا، اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا حسن عطا کیا تھا، ایسی روشنی عطا کی تھی، چہرہ مبارک کا حسن ایسا تھا کہ جو میرے محبوب کا چہرہ دیکھتا وہ اللہ کی وحدانیت کا قائل ہو جاتا تھا۔ اور صرف محبوب دیکھیں نا، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے نا وہ اس کی باتیں زیادہ کرتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اس کی باتیں بڑی زیادہ کرتا ہے۔ اور آپ سمجھ لیں، جو جس کی باتیں زیادہ کرتا ہے وہ اس کے ساتھ محبت زیادہ کرتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دنیا والے کہتے ہیں میرا محبوب ایسا، جس کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں وہ ایسا، جس کے ساتھ میں پیار کرتا ہوں وہ ایسا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے محبوب ہیں، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہم پیار کرتے ہیں ہمارا محبوب کیسا ہے، ہمارا محبوب کیسا ہے۔ جاؤ ساری دنیا کی حسین اکٹھے کر کے لے آؤ، جاؤ ساری دنیا کا حسن اکٹھا کر کے لے آؤ، لیکن خدا کی قسم اللہ نے جیسا محبوب ہمیں عطا کیا ہے ایسا محبوب اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ پہلا حضور علیہ السلام کا یتیم و مسکینوں کے ساتھ محبت کا انداز، اور دوسرا حضور علیہ السلام کا والضحیٰ والا چہرہ۔ حضرات اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یہ اتنا پیارا چہرہ ہے، یہ اتنا خوبصورت چہرہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے والضحیٰ، چمکتے ہوئے اس چہرے کی قسم، محبوب تیرے اس چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور جب یہ کالی گھٹائیں چھا جاتی ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ والضحیٰ تو حضور کا چہرہ مبارک ہے، اور دن سے بھی زیادہ روشن حضور کا چہرہ تھا، اور حضور کی جب کالی زلفیں سرکار علیہ السلام کے چہرے پر آتی تو وہ ایسے تھی جیسے رات دن کو چھپا لیتی ہے، جیسے رات دن کو چھپا لیتی ہے۔ تو گرامی قدر احباب، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیکھیں ہم جتنے مرضی دعوے کر لیں، امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک حکایت نقل کرتے ہیں، کہتے ایک شخص تھا، بات ذرا سنیں میری طرف توجہ رکھیں، ایک شخص تھا
اس کو کسی کے ساتھ محبت ہو گئی، اس کو کسی کے ساتھ عشق ہو گیا، محبت ہو گئی۔ اس نے اپنے محبوب کو دیکھنے کے لیے بڑی جد و جہد کی، بڑی کوششیں کی، لیکن اس کا محبوب اس کے سامنے نہیں آتا تھا۔ اس نے ایک دن اسے کہا کہ یار میں نے بڑا تیرا انتظار کیا ہے، میں نے بڑی دن رات تیری محبت میں کاٹی، بڑی مشکل سے، خدا کے لیے مجھے ایک رات اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے ٹائم دے دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ٹائم طے ہو گیا، جگہ طے ہو گئی۔ وہ جو محب تھا، جو کہتا تھا مجھے تجھ سے محبت ہے، مجھے تیرے ساتھ پیار ہے، اور جب پیار ہے تو پھر ہر چیز تیرے اوپر قربان ہے، وقت طے ہو گیا، جگہ طے ہو گئی۔ محبوب نے کہا کہ فلاں جگہ پہ فلاں وقت تو نے آ جانا ہے اور میں بھی وہاں پہ پہنچ جاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ زندگی چلتی رہی، دن رات گزرتے رہے۔ کیا ہوا؟ وقت آ گیا۔ وہ محب بڑے شوق میں، بڑے اشتیاق میں پہنچ گیا اس جگہ پہ۔ جب وہاں پہ پہنچا نا تو وہ جو محبوب تھا نا، وہ جان بوجھ کر تھوڑا سا لیٹ آیا، وہ وقت مقررہ پر نہیں آیا، وہ تھوڑا سا لیٹ آیا۔ جب اس نے دیکھا، اب بات ذرا آپ سنیں گے تو مزہ آئے گا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی میں نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں جب وہ وقت مقررہ پہ پہنچا اور اس نے دیکھا کہ جو اس کا محب ہے وہ تو سو رہا ہے، وہ سویا ہوا ہے، تو جب محبوب دیکھا اس نے کہا اس کو تو مجھ سے محبت کے بڑے دعوے تھے اور اتنی مشکل سے اس نے میرے ساتھ ٹائم بنایا اور میں جان بوجھ کر آیا۔ وہ میاں صاحب نے کیا کہا تھا کہ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں بھی آن جگاوے۔ جے محبت ہوئے، جے پیار ہوئے تے رات نیند آنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو جدوں نے ویکھیا نا کہ میرا محبوب تو سویا ہوا ہے، یہ تو سو رہا ہے، حالانکہ اس کو میرے ساتھ محبت کے بڑے دعوے ہیں، اس نے اس کو جگایا نہیں، اس کو بیدار نہیں کیا۔ اس نے ایک خط لکھا اس کو، اور اس کی جیب میں تھوڑے سے اخروٹ تھے، یہ جس کے ساتھ بچے کھیلتے ہیں، اس نے وہ اخروٹ نکالے، اس کے پاس رکھ دیے اور خط رکھ دیا۔ اس کے اوپر لکھا یہ تھا، عمر جو تمہاری ہے، ابھی تمہاری عمر عشق کرنے کی نہیں ہے، ابھی اخروٹوں سے کھیلنے کی عمر ہے، تم اخروٹوں سے کھیلا کرو۔ ارے یہ محبت کا پہلا اصول ہے، محبوب اگر ملنے کو کہہ دے تو پھر تو تجھے یہ ہونا چاہیے نا کہ جب حضور نے فرمایا تھا ابو بکر میں نے رات کے اندھیرے میں ہجرت کر جانی ہے، تو کئی مہینے گزر گئے، تو جب ہجرت کا وقت آیا تو حضور ابو بکر کو لینے کے لیے رات کو گھر پہنچے تو ابو بکر دروازے پہ کھڑے تھے، دروازے پہ۔ تو حضور فرمایا ابو بکر رات کو سوتے نہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ جب سے آپ نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے ہجرت کر جانی ہے رات کو، تو اس دن سے میں نہیں سویا کہ یہ نہ ہو میں سویا رہوں اور محبوب اکیلے ہی چلے جائیں۔ حضور نیندیں قربان ہے، یہ کون سی بات ہے؟ تو بھائی صاحب جب محبت کا دعویٰ کر دیا تو پھر سب سے پہلی چیز ہے کہ اس کی زندگی کو بھی فالو کرو۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کو، آج ہمارا معاشرہ کیسا ہو گیا جس کے سر سے باپ کے محبت کا سایہ اٹھ جائے، ماں جس کی بچھڑ جائے بیچارے بچے کی، آپ مجھے بتائیں یتیم ہونے کو دل کرتا ہے کسی کا؟ کوئی چاہتا ہے کہ میں یتیم ہو جاؤں؟ ماں کی محبتوں سے بچھڑنے کو دل چاہتا ہے کسی کا؟ کسی کا نہیں چاہتا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام ابھی اپنی اماں جان کے شکم اطہر میں تھے جب باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ابھی 6 سال کی عمر تھی جب خود اپنی ماں کو سپرد خاک کر رہے ہیں، اپنی ماں پہ خود مٹی ڈال رہے ہیں۔ 6 سال کی عمر میں کوئی رشتہ دار پاس نہیں، کوئی محلے دار پاس نہیں، تنہا تنہا وہ صحراؤں میں، جس کے ساتھ یہ باتیں ہو جائیں پھر اس کو یتیموں کا احساس نہ ہو۔ یہ انسان کے اختیار کی بات نہیں، کوئی نہیں چاہتا کہ میری ماں مجھ سے بچھڑ جائے، میرا باپ مجھ سے بچھڑ جائے۔
میں نے ایک جگہ پہ تقریر کی اور میں نے ایک جملہ کہا، میں نے کہا کہ باپ کی مثال سورج جیسی ہے جس کی وجہ سے روشنی ہوتی ہے لیکن ہمیں اس کی روشنی تلخ محسوس ہوتی ہے، لیکن جب وہ سورج غروب ہو جائے پھر ہر طرف اندھیرے چھا جاتے ہیں، پھر زندگی کی راہیں دیکھنا مشکل ہو جاتی ہیں۔ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا محفل میں، اتنے لوگ ہوتے ہیں، کوئی 2-4 ہی ہوتے ہیں بات سمجھنے والے، کچھ لوگ کانوں کا مزہ لینے آتے ہیں، بات سننے نہیں آتے۔ اگر ہم علم کو علم سمجھ کے سنیں تو پھر ہمیں علم فائدہ بھی دے گا، ہم اپنی اصلاح نفس اصلاح احوال کے لیے سنیں تو پھر علم ہمیں فائدہ دے گا۔ یقین جانے آج بھی تقریباً اس بات کو 1 سال ہو گیا، وہ بندہ آج بھی جب بھی مجھے کہیں پہ ملتا ہے وہ میرا ہاتھ پکڑ کے روتا ہے، کہتا قاری صاحب مجھے وہ آپ کا جملہ نہیں بھولتا۔ حالانکہ وہ بندہ کوئی نوجوان نہیں ہے، اس کے بچے بھی مجھ سے بڑے ہیں، وہ خود اس کی داڑھی سفید ہو گئی ہے، بڑھاپے کی عمر میں بھی باپ کی شفقتیں یاد ہیں، ماں کی محبت یاد ہے، کسی کا دل نہیں کرتا۔ لیکن آج جس کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ جائے کیا اس کے ساتھ حشر ہوتا ہے، آپ سب کو پتہ ہے، آپ سب دیکھتے ہیں۔ جو ظلم و ستم یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن خدا کے بندو اب اس کی ماں نہیں جو اس کو یہ کہہ سکے کہ میرے بیٹے زمانے کی تلخیاں برداشت نہ کرنا، میں ہوں تیرے لیے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنو، جس نے یتیموں مسکینوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا، جن کو نحوست سمجھتے تھے لوگ، جس کی ماں فوت ہو جاتی اس کو اپنے لیے نحوست سمجھتے تھے، ظلم کرتے تھے، زیادتیاں کرتے، اس کی جائیدادیں ضبط کر لیتے، کھا لیتے، کچھ نہیں دیتے تھے ان کو، وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے۔ میری سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا، حضور نے فرمایا یاد رکھو سب سے اچھا گھر، جو تمہارے جتنے بھی گھر ہیں سب سے اچھا گھر اور با برکت گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کی عزت کی جاتی ہے، جس کی ماں بچھڑ گئی، جس کا باپ بچھڑ گیا، جو تم میں سے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے، اس کی عزت کرے، اس کی تکریم کرے، اس کو کھانا کھلائے، اچھے کپڑے پہنے، اس کی ضروریات کا خیال رکھے۔ حضور نے فرمایا سب سے اچھا بندہ وہ ہے، سب سے اچھا گھر وہ ہے۔ پھر ایک شخص کھڑا ہوا محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، میرا دل سخت ہو گیا ہے، میرے دل میں رحم نہیں آتا، میرے دل میں کسی کے لیے شفقت نہیں، محبت نہیں، سخت ہو گیا میرا دل۔ اب میرے محبوب نے یہ نسخہ عطا کیا، یا رسول اللہ کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی مجھے بتائیں جس کے ساتھ میرا دل نرم ہو جائے، میں رحم کرنا شروع کر دوں۔ تو میری سرکار نے ارشاد فرمایا اگر تو چاہتا ہے نا کہ تیرا دل نرم ہو جائے تو حضور نے فرمایا یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا کر، مسکینوں کو کھانا کھلایا کر، یہ 2 کام کیا کر، اللہ تیرے دل کو نرم فرما دے گا، تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ جب تو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا نا، کسی کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا، تجھے پھر پتہ چلے گا کہ اس کے سر پہ اب ماں کا سایہ نہیں، پھر تجھے یہ تمہارے دل میں یہ بات آئے گی کہ اگر یار میں فوت ہو جاؤں، آج میں کسی یتیم کے ساتھ محبت کروں گا، کل کو کون سا زندگی کا پرمٹ ہے کسی کے پاس کہ کب فوت ہونا ہے، اگر میں فوت ہو جاؤں کل تو میرے بچوں کے ساتھ کوئی محبت کرے گا، جو میں کر رہا ہوں کل تو میرے ساتھ بھی وہی ہونا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اگر دل نرم کرنا ہے، دل نرم کرنا ہے تو یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا کرو، مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو۔ لیکن وہ بیچارے آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ باپ جب دنیا سے چلا گیا تو باپ کے جو بھائی ہیں، چاچا تائے، ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اب اس کا مال جو ہے وہ ضبط کر لیں، پھر کرتے بھی ایسے ہی ہیں، کھا لیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو یتیموں کا مال تم کھاتے ہو یہ مال نہیں کھاتے، یہ اپنے پیٹوں میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہو۔ جو کسی یتیم کا مال کھانے والا بندہ وہ مال نہیں کھا رہا اور تم بڑے سخی ہو کہ ہم نے جائیدادوں پہ قبضے کر لیے تو ہم بڑے سکھ میں ہیں، یہاں پہ سکھ ہے۔ لیکن وہ جو بیچارہ اب گلیوں میں پھر رہا ہے، کوئی اسے ایک روٹی کا نہیں پوچھتا، کوئی اس کے پانی کا نہیں پوچھنے والا، یہ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے، اسلام نے یہ ذمہ داری عائد کی ہے۔ جو صاحب ثروت لوگ ہیں جن کو اللہ نے عطا کیا ہے وہ اپنے محلے میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں،
اپنے شہر میں دیکھیں، جہاں تک توفیق ہوتی ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی بیوہ ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھے، اس کی دلجوئی کرے۔ لیکن کیا ہے، شام پئی تے مک آسا گئیاں، جب وہ بیچارے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، جب وہ چاچے تاؤ ان کو پر ظلم کرتے ہیں، تو پھر وہ زبان حال سے کہتے ہیں شام پئی تے مک شاماں گئیاں تے میرا چھڑ گئے کانگ بنیرا، ماں پہ سب سے لڑیاں مینوں تانا دین دے تیرا تے گہراں دے تو آکھے لگ کے کیوں چھوڑ دیتا ہی گھر میرا، آ سردار وساجا جھوکاں کدی پا تتری ول پھیرا۔ اب دیکھو نا ماں کے بغیر گھر کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ اے ماں کبھی پلٹ کے آ کر دیکھ، جو آدھی رات کو تیرا بیٹا گھر آتا تھا تو تو بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولتی ہے، اب کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں کہ تو نے رات کہاں پہ گزاری، تو نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، تم نے کسی کے ساتھ محبت سے پیش آیا یا نہیں آیا، کوئی تیرے ساتھ عقیدت سے محبت سے شفقت سے پیش آیا کہ نہیں آیا، کوئی نہیں پوچھنے والا ان کو۔ لیکن کیا ہے کہ چل چل کے تھک گئے تو پوچھا پاؤں کے چھالوں نے، کتنی بستی دور بسا لی دل میں بسنے والوں نے، جو کبھی ہمارے دل میں بستے تھے، جو کبھی ہمارے آنگن میں بستے تھے، جن کے رہنے سے ہمارے گھروں میں بہار تھی، جن کے رہنے سے ہمارے گھروں میں رحمت کی برسات ہوتی تھی، کدھر چلے گئے وہ اب لوگ، کہاں پہ چلے گئے؟ اب چلتے چلتے ہمارے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، اب وہ بھی پوچھنا شروع ہو گئے ہیں جو تمہارے دل میں بستے تھے کتنے دور چلے گئے ہیں وہ لوگ۔ لیکن یاد رکھو، جب کوئی بچھڑ جائے، کوئی چلا جائے اس دنیا سے، پھر وہ پلٹ کے نہیں آتا، پھر اس کی حسرتیں رہ جاتی ہیں۔ تو خدا کے بندو، اپنے جیتے جی ان باتوں پر زندگی گزارو جو تمہارے محبوب نے تعلیم تمہیں دی ہے۔ کیوں اس سے بیگانہ ہو گئے ہو؟ کیوں اپنے نبی کا دین کو چھوڑ کر غیروں کی پرسش کرنا شروع کر دی تم نے؟ کھانے کا انداز، پینے کا انداز، سونے کا انداز، بولنے کا انداز، چلنے کا انداز کہاں سے لے رہے ہو؟ یہ سارا انگریزوں کا ہے، یہ تمہارے نبی کی ثقافت نہیں ہے۔ ہماری ثقافت امریکہ سے، کینیڈا سے، یورپ سے نہیں چلتی۔ یاد رکھو، ہماری ثقافت مدینے سے چلتی ہے۔ ہمارا رسم و رواج کسی یورپ کے بلیک ہاؤس وائٹ ہاؤس سے نہیں چلتا۔ ہمارا نصاب اور ہماری ثقافت آمینہ کے لال نے عطا کی ہے۔ خدا کے لیے اپنے نبی کے دین کو پہچانو، اس کو اپنے دل میں جگہ دو، اور چیخ چیخ کے بھی کہنا تو کیا کہنا، لیکن بات جو دل سے نکلتی ہے وہی اثر رکھتی ہے۔ وہ کیا، کسی ایک شاعر کا جملہ تھا، اس نے کہا کہ لہجے میں ہو اگر رس تو دو بول ہی کافی ہیں، رہتی ہے انسان کو محبت کی زبان یاد، تم محبت سے کسی کو بول کر دیکھو، پیسے جائیدادیں نہ بھی ہوں گی تو لوگ پھر بھی تمہاری عزت کریں گے۔ کیوں؟ کہ تمہاری زبان غلط نہیں بولتی، تمہاری زبان جب بھی بولتی ہے اچھا بولتی ہے، اپنے نبی کا فرمان سناتی ہے یا اپنے خدا کا فرمان سناتی ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ میرے آقا کی تعلیم ہے۔ آج بڑی ضرورت ہے ہمیں اس تعلیم کو سیکھنے کی۔ حضور کی بارگاہ اقدس ہے، ایک بندہ حاضر ہو گیا روتا ہوا، یا نبی اللہ میرا بچہ صبح سے گم ہو گیا، مل نہیں رہا۔ کثیر محدثین نے اس کو نقل کیا ہے، وہ رو رہا ہے۔ اب باپ کی شفقتیں تو آپ جانتے ہیں، کون سا بتانے والی چیز ہے۔ حضور میرا بیٹا صبح سے گم ہو گیا، مل نہیں رہا، دعا کریں میرا بیٹا مل جائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اس کی طرف دیکھا نا تو وہ یہ عرض کر رہا ہے، حضور میرا بیٹا گم ہو گیا، مل نہیں رہا، پریشان ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یار نبی اللہ، فلاں گلی سے میں گزر کے آ رہا ہوں، اس کا بچہ فلاں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اب ذرا نقطہ سمجھنا، اسلام کتنا ان لوگوں کے بارے میں احساس ہے، احساس کتنا کرتا ہے ان لوگوں کا جن کے سروں پہ کوئی نہیں ہے۔ حضور اس کا بچہ فلاں بچوں کے ساتھ فلاں جگہ پہ کھیل رہا ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ عرض کیا گیا تو وہ صحابی لگے دوڑنے، بھاگ کر، بچہ گم ہو گیا،
تو بھاگ کر اپنے بچے کی جانب جانے لگے تو میرے آقا نے فرمایا ٹھہر جا بھائی، ابھی نہ جا، رک جا، ہو سکتا ہے جو بچے وہاں پہ کھیل رہے ہیں ان بچوں کے درمیان کوئی یتیم بچہ بھی ہو جس کا باپ نہ ہو، اور تو جا کر جب اپنے بچے کو آواز دے گا تو اس کو اپنے باپ کی شفقتیں یاد آ جائیں گی، اس کو اپنا باپ یاد آ جائے گا، اپنے باپ کی محبتیں یاد آ جائیں گی کہ کاش آج میرے سر پہ بھی یہ محبت کا سایہ ہوتا اور مجھے بھی دیکھنے آتا اور مجھے بھی پوچھتا کہ بیٹے کہاں کے تھے صبح کے، تم نظر نہیں آئے، میرے پیچھے بھی آتا۔ حضور نے فرمایا نہ، اس کو اپنے باپ کی شفقتیں یاد آ جائیں گی، ٹھہر جا، تھوڑی دیر ٹھہر جا، ابھی بچے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے اور تو بھی اپنے بچے کو لے کر آ جانا۔ یار مجھے بتاؤ، جس نبی نے کسی یتیم کا دل توڑنے سے منع کیا ہے، آج وہی امت جب کسی کا دل توڑتی ہے، اپنے بھائیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے دوستوں کا، صرف چند دنیا کے مال کی خاطر جب وہ کسی کا دل توڑتے ہیں، اور جس کا تم دل توڑتے ہو تو تم کیا سمجھتے ہو عذاب الہی کے لیے بد دعائیں لینا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے بد دعائیں لینا، لیکن جس کا تم نے دل توڑا، جس کو تم نے دغا دیا، جس کو تم نے بے وفائی کے تانے دیے، جس کے ساتھ تم نے غلط زبان استعمال کی، جس پر تم نے ظلم کیا، جس پر تم نے زیادتی کی، چاہے وہ ہاتھ کے ذریعے ہے، چاہے وہ زبان کے ذریعے، جب وہ رات کو اپنی چارپائی پہ، اپنے بستر پہ لیٹ کر یہ کہے گا نا کہ اے اللہ اس کا مقدمہ میں تیری بارگاہ میں کرتا ہوں، جو اس نے میرے ساتھ کیا، تو یاد رکھو پھر بد دعائیں دینی ضروری نہیں ہوتی، پھر جو دل سے آہ نکلتی ہے انسان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے وہی کافی ہوتی ہیں، پھر وہ بستروں میں سوراخ کر دیتی ہیں، رات کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ میرے آقا کا فرمان لے کر جاؤ اور اس کو اپنی زندگی میں پیوست کر لو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ بھی اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہ رہے۔ آج تو کئی سال گزر گئے، ہم تو یہ کہتے ہیں میں مر جاؤں تو یہ پھر بھی نہ آئے، میں مر جاؤں میرے جنازے پہ نہ آئے۔ او یار یہ تم نے کون سی تعلیم شروع کر لی ہے؟ تمہارے نبی کی یہ تعلیم نہیں ہے، تمہارے نبی کی یہ تعلیم نہیں تھی جو تم نے شروع کر لی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ تمہارے ساتھ رشتہ توڑتا ہے تم اس کے ساتھ رشتہ جوڑو، اور جو بندہ رشتہ داری جوڑتا ہے اللہ کل قیامت کو اس پہ اپنی رحمت کی نگاہ فرمائے گا۔ تو عزیزان گرامی یہ ایک پہلو تھا تھوڑا سا یتیموں کے، مسکینوں کے بارے میں، اور دوسرا پہلو ہے میرے آقا کا حسن و جمال۔